اور اس کی تہ تک پہنچنے والے جو بزرگ ہیں وہ اسے لازمی سمجھتے ہیں فرض نماز کے بعد آخری اس میں کوئی ہے تو سی راز ایسا کہ اپنے محبوب پہ سے مختص کیا گیا تو وہ بھی اس نماز کو نہیں چھوڑتا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ایک خوشخبری عطا فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو حکم ہوگا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، مجرم ایک طرف ہو جاؤ، نیکوکار ایک طرف ہو جاؤ۔ پھر اعلان ہوگا جو لوگ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے کھڑے ہو جاؤ، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ کھڑے ہونے والے تھوڑے لوگ ہیں، تو ان کے لیے حکم ہوگا ان کا کوئی حساب نہیں، ان کو بغیر حساب کے بہشت میں بھیج دو۔ تو عزیز دوستو اگر ہو سکے تو تہجد کی نماز بھی پڑھا کریں، نماز پانچ جگانہ ہو جائے انشاءاللہ پھر دنیا میں بھی کامیاب، قبر میں بھی کامیاب ہو سکے۔ اور اللہ نے اعلان فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کیا، کامیاب وہ ہیں جنہوں نے اللہ کا ذکر کیا، کامیاب وہ ہیں جنہوں نے نماز پڑھی۔ آپ نے نماز پڑھ لی، اب پاک کون ہوا؟ اگر وہ کافر ہے، انسان ہونے کے ناطے سے کافر ہے، تو اس نے کلمہ پڑھ لیا وہ پاک ہو گیا، چاہے وہ کتنے جرم کر چکا، کوئی اس کا ازالہ نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کوئی اس کا حساب نہیں ہوگا۔ اور مومن ہے، مسلمان ہے، اس سے غلطیاں ہو گئی، کسی گناہ میں پھنس گیا تو وہ توبہ کرتا ہے، توبہ کیا تو پاک ہوتے ہیں۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، تو چلتے چلتے ہم توبہ کے الفاظ بھی دہرا دیتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ پڑھیے گا، کچھ لوگ بیعت ہونے کی غرض سے تشریف فرما ہوں گے، ان کی بیعت ہوگی، باقیوں کی توبہ ہو جائے گی۔ ہم اس محفل سے اٹھ کے جائیں گے تو اس طرح پاک ہوں گے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ معصوم پیدا ہوتا ہے۔ میرے ساتھ پڑھیے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب ایک شرط پوری ہو گئی، اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو پاک کیا، اللہ کا ذکر اور نماز کے بارے آپ نے سنا۔ مجھے امید ہے کہ آپ میرے اس مشورے کو ضرور قبول کر چکے ہوں گے اور اس پہ عمل کریں گے۔ اور آخر میں ذکر کی بات بھی ہو جائے۔ ذکر بہت سارے ہیں، بدنی ذکر بھی ہے، مالی ذکر بھی ہے، اور ایک زبان کا ذکر بھی ہے، ایک دل کا ذکر بھی ہے۔ دل کے ذکر کو ہم ذرا تفصیل سے نہیں تو کچھ نہ کچھ اجمالی طور پر عرض کریں۔ دل کے ذکر کے بارے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی دل سے اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہے کہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ تو اگر میرا دل میں ذکر کرے گا تو میں بھی تیرا دل میں ذکر کروں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا، ورنہ اگر تو کسی مجمع میں یاد کرے گا تو اس سے بہتر مجمع فرشتوں میں، اگر تو مجھے خلوت میں یاد کرے گا تو تجھے خلوت میں، اگر تو مجھے دل میں یاد کرے گا تو میں بھی آپ کو دل میں یاد کروں گا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہے، اعمال رکھے جائیں گے، اعمال جب رکھے جائیں گے تو ان فرشتوں سے حکم ہوگا کہ اس کا کوئی اور عمل باقی ہے؟ فرشتے عرض کریں گے یا اللہ ہمارے پاس جو کچھ تھا سب رکھ دیا، حتیٰ کہ اشارات تک بھی رکھ دیا۔ تو حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے قدرت والے ہاتھ سے اس کے نیکیوں کے پلے میں جب کچھ رکھیں گے تو یکدم بھاری، یہی فرشتے تعجب سے عرض کریں گے یا اللہ یہ کیا تھا؟ تو حق سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ دلوں کے راز کو میں جانتا ہوں، یہ بندہ مجھے دل سے یاد کیا کرتا ہے۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ دل سے کیسے یاد کیا جاتا ہے اللہ کو، تو آپ ایک دفعہ پھر مبارک کے لائق ہیں، آپ کو پھر مبارک دی جاتی ہے کہ آپ مومن ہیں۔ مومن کے دل کی جو دھڑکن ہے یہی دراصل اللہ کا ذکر ہے۔ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوئے لیٹے کبھی بھی آپ محسوس نہیں کرتے ہوں گے۔ ہاں یہ ہے کہ آواز نہ آتی ہو ایک اور بات ہے، لیکن یہ تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ دل دھڑک رہا ہے، یہ تو ہر ایک کو پتہ ہے کیونکہ ہمارے شعور لاشعور میں یہ بات موجود ہے کہ دل دھڑک رہا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ کافر و مشرک کا جو دل ہے وہ دھڑکتا ہے، مومن کا دل دھڑکتا نہیں، وہ کرتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اب آپ اور آگے پوچھیں گے مجھ سے کہ وہ کیوں کرتا ہے اللہ اللہ؟ تو حق سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرمایا
اے میرے محبوب قیامت تک لوگوں کو میرا اتا پتہ بتا دے، میں رہتا کہاں، میرا ٹھکانہ کہاں ہے۔ لا یسعنی فی السماء والارض ولکن یسعنی فی قلب عبد مومن۔ گفت پیغمبر کے حق فرمود است، من نمی گنجم دری بالا و پست، در زمین و آسمان و عرش نیز، من نمی گنجم یقینا اے عزیز، در دل مومن بگنجم اے عجب، گر مرا جوئی درا دلہ طلب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تو مجھے ڈھونڈنا چاہے میں کہیں نہیں ملوں گا، اگر ملوں گا تو مومن کے دل میں ملوں گا۔ اب آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم جب مومن ہیں تو ہمارا دل جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے۔ حتیٰ کہ حضور علیہ السلام میری باتیں سن رہے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ شریف کا غلاف پکڑ کے فرمایا اے کعبہ تجھے اللہ نے بڑا شرف کر بڑی عظمت عطا کی، لیکن آپ کو معلوم ہو آپ پر مومن کے دل کو اللہ نے 70 درجہ فوقیت عطا کی۔ کعبہ یک بار گفتی بیت یار، گفت یا عبدی مرا افتادہ بار۔ کعبے کو اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا میرا گھر، مومن کے دل کو اللہ نے 70 مرتبہ فرمایا میرا۔ قلب المومن بیت اللہ، قلب المومن عرش اللہ، قلب المومن بیت الرحمن۔ دوستو ہمارے سرائکی کے عارف باللہ حضرت خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی زبان میں اپنی سرائکی میں فرماتے ہیں نہ تھی اوکھی روح جبر وچ، نہ تھی اکھڑی ماڑو پھل وچ، پہلو دوست کنار بغل وچ، یار سجن ہے بولے۔ تو کہاں ڈھونڈ رہا ہے اسے؟ وہ تو تیرے دل میں بستا ہے۔ ہمارے پیر صاحب بھی اپنی سرائکی میں فرماتے ہیں لائے دل بر دل وچ دیرے تیرے دیکھن دے وچ پھیرے، یہ دل محراب مصلی، یہ دل ہے دور تجلا، یہ دل ہے عرش معلا، یہ دل بر اصلو میرے۔ تو عزیز و دوستو اب آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ مومن کا دل اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہترین شکر گزاری، بڑے آسان طریقے سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یقیناً آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ فرمایا کہ بہترین شکر گزاری اللہ کا ذکر ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی انعام ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کے دل کو یہ شرف بخشا کہ اسے اپنا گھر بنایا، کہ دراصل مومن کا دل اللہ کے شکر میں کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ بات سمجھ آ گئی ہوگی یقیناً۔ اب آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اسی خیال میں رہا کریں کہ دل کر رہا ہے اللہ اللہ، تو آپ کا دل جو ہے ان دلوں میں شامل ہو جائے گا جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور اس کی تعریف اللہ نے خود فرمائی ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو کھڑے ہیں میرا ذکر کر رہے ہیں، بیٹھے میرا ذکر کر رہے ہیں، سوئے ہوئے میرا ذکر کر رہے ہیں، وہ یہی ذکر ہے۔ تو عزیز و دوستو جب آپ یہ خیال کریں گے اس کے بعد کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ فرمایا انسان کے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، اگر وہ ٹھیک ہو جائے سارا جسم ٹھیک ہو گیا، اگر وہ خراب ہو جائے سارا جسم خراب ہو گیا۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ ہے دل۔ دل ٹھیک، بدن ٹھیک، دنیا کی زندگی ٹھیک، قبر کی زندگی ٹھیک، حشر کی زندگی ٹھیک۔ اگر یہی دل خراب، بدن خراب، دنیا کی زندگی خراب، قبر کی زندگی خراب، حشر کی زندگی خراب۔ اب اگر یہاں تک بات محدود ہوتی تو ہم مارے پھرتے یہ دل ٹھیک ہوگا تو ہمارے سارے کام ٹھیک ہوں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا۔ فرمایا لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلوب ذکر۔ فرمایا ہر چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے، منور کرنے کے لیے، روشن کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے۔ دل کو ٹھیک کرنے کے لیے، دل کو روشن کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ جب اللہ کا ذکر کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ٹھیک ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس کے اندر ایک نور بھر جائے گا، نور۔ وہ نور جو ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ نور قیامت والے دن کام آئے گا۔ پل صراط جو 50,000 سال کا سفر ہے نیچے اس کے جہنم ہے، جو ہی یہ بندہ جس نے اللہ کا ذکر کیا دل سے، اس کے دل کے اندر نور آیا، کہ جو ہی یہ قدم رکھے گا جہنم پکار کے کہے گی جز یا مومن اطفئ نورک کو ناری، مومن جلدی سے نکل جا، تیرے دل کے اندر جو نور ہے وہ میری آگ کو بجھا رہا ہے، اگر تو آہستہ سے چلے گا میں تو بجھ جاؤں گی،
مجرم لوگوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایک لمحہ جسے آنکھ جھپکنا کہتے ہیں آپ، ایک لمحہ 50,000 سال کے سفر کو طے کر کے بہشت میں پہنچ جائے گا اس نور کی طاقت سے. کیا ہمیں وہ چاہیے نہیں؟ اب اٹھتے بیٹھتے بھی یہ خیال. اس کی اور کوئی شرط نہیں، صرف یہ ہے کہ اب یہ تو بات طے ہو گئی، یہ لکیر پھر گئی کہ دل دھڑکتا نہیں، اللہ اللہ کر رہا ہے. ہاں البتہ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں نا دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب کبھی گردن جھکائی دیکھ. کبھی کبھی یہاں خیال کیا، دن میں 2-4 دفعہ خیال کیا کہ دل کر رہا ہے اللہ اللہ. آپ جب خیال کریں گے یہ نہیں کہ یہ پھر جواب نہیں دے گا، یہ آپ کو جواب دے گا کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. تو پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس بندے کا شمار اولیاء کرام کی صف میں ہو جاتا ہے. اور اس کے ان اولیاء کرام کے بارے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار. اولیاء کرام کو موت نہیں آتی، ایک مکان سے اٹھ کر دوسرے مکان میں چلے جاتے ہیں، نہ ان کی قبر ہوتی، ان کی قبر کو بہشت بنا دیا جاتا ہے. قیامت تک اللہ کا رزق بھی کھاتا رہے گا اور دل میں اللہ کا ذکر جو ہے یہ ذکر بھی ہوتا رہے گا. درود و سلام کثرت سے پڑھا کر. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں جب کوئی مجھ پہ درود پڑھتا ہے. اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں، 10 گناہوں کو 10 مدارج بلند ہو گئے. تو عزیز دوستو یہ الفاظ اگر یاد کر لیں تو یہ وہ درود و سلام ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ ہم تو پڑھ رہے ہیں، دور کے لوگ بعد میں آنے والے. تو فرمایا جو محبت سے پڑھتے ہیں ان کا سنتا بھی ہوں پہچانتا بھی ہوں، اور جو باقی ہیں ان کا درود مجھ تک فرشتہ لے کے آتے ہیں. تو الفاظ یاد کر لیجئے گا صلاۃ اللہ سلام اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، یہ وہ درود و سلام ہے. تو دوستو عزیزو کل قیامت والے دن ایسا نہ ہو، کیونکہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے ایک آیت آپ تک پہنچی ہے دوسرے تک پہنچا دو. کچھ باتیں ایسی بھی جو میں نہ کر پاؤں تو کل آپ جواب دیں، مجھے پکڑیں اور جواب دیں میں آپ کا ہوں کہ کل آپ نے یہ بات کیوں نہیں کہی تھی، یہ بھی کہہ دیتے تو شاید اس پہ عمل کرتے. تو حضور علیہ السلام نے 1400 سال پہلے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ میری سنتیں فوت ہو جائیں گی. فرمایا اس وقت میری ایک سنت کو زندہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا. من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. وزیر دوست میں گزارش کروں گا کل قیامت والے دن شرمساری سے بھی بچیں گے. اپنے چہروں کو حضور علیہ السلام کی سنت سے سجا دو، تھوڑی سے نیچے ایک مٹھی، اس سے آدھی انگلی کم نہ ہو. اس لیے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی شکل بن کے آئے گا اسی میں سے اٹھے گا. ہم حضور علیہ السلام کے امتی ہوں کھڑے ہوں کہیں اور، وہاں کی شرمساری سے بھی بچیں گے اور حضور علیہ السلام کا ساتھ بھی ہمیں ملے گا. ساتھ ہی ساتھ گزارش یہ بھی ہے کہ توبہ استغفار کو اپنا معمول بنا لیں، اور نہیں تو استغفر اللہ بھی سونے سے پہلے پڑھ لیں. ایک تسبیح پورے الفاظ آتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر بندے کو ہر روز 70 مرتبہ قبر یاد کر دی. ہمیں نہیں خبر کہاں دفن ہونا ہے، لیکن اس قبر کو پتہ ہے کہ جہاں ہم نے دفن ہونا ہے، تو وہ 70 مرتبہ دن میں یاد کرتی ہے. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں بھی 70 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں، آپ بھی 70 دفعہ استغفار پڑھ لیا کرو. سونے سے پہلے ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ دنیا میں کامیاب، قبر میں کامیاب، حشر میں کامیاب. وما علینا الا البلاغ. ختم.